صفحہ نمبر 321 حدیث نمبر 666 کے حوالے سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، لما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ابن رواحہ ابن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ کی شہادت کی اطلاع ملی۔ یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر صحابی کو شاہ غسان نے قتل شہید کر دیا تھا مقام موتا پر، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دینے کے لیے گئے تھے تو یہ جنگی جرم تھا، اس لیے اس کے جواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاول یا جمادی الثانی 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر جرار روانہ کیا، جن کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ سفر دور کا تھا، مد مقابل طاقت اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ناقابل تسخیر لگتی تھی۔ رومیوں کے خلاف پنجہ آزمائی تھی، خطرات ہی خطرات تھے، لیکن اس ایک صریح اور کھرے ظلم کو سہ لینا آئندہ کے مظالم کا دروازہ کھولتا تھا، مجرم کا دل بڑا کرتا تھا۔ اب ہمیشہ نتائج کو دیکھتے رہیں اور معاملات جو قابل برداشت بھی نہ ہوں انہیں برداشت کرتے رہے تو آپ ایک طرح سے اجازت دے دیتے ہیں کہ میاں جو آپ نے کرنا ہے کریں، ہم آپ کے خلاف کوئی دسترس نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند اور غیرت کی تعلیم دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت کا، بہادری کا، عزیمت کا، ماہرانہ قیادت کا مظاہرہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیادتی کا بدلہ لینا اور جواب دینا آپ نے مناسب سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر جرار تیار کیا۔ جو حالات تھے وہ بظاہر اجازت نہیں دیتے تھے کہ بیرونی کسی قوت کے ساتھ نیا محاذ کھولا جائے۔ صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور مشرکین مکہ اور یہود سے اب جا کر کچھ سکھ ملا ہے، خیبر فتح ہو چکا ہے۔ اب ان حالات میں ایک بڑے ہاتھی کو میدان میں بلانا اور اس کے خلاف میدان جنگ کو گرم کرنا امت مسلمہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس کی متحمل نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو غیرت ایمانی کا ہے، مسئلہ تو صحابی کے خون کا ہے، مسئلہ تو جنگی ضابطوں کا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر 3000 کا لشکر تیار کیا، اس مقام پر اللہ کے نام پر جنگ لڑنے کا حکم دیا جس مقام پر آپ کے ساتھی کو شہید کیا گیا تھا۔ پہلے امیر زید ابن حارثہ ہوں گے۔ زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا، بچپن میں دشمن کے ہاتھ لگے، حکیم ابن حزام نے انہیں خریدا
ان سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا، اور ام المومنین نے زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کر دیا۔ زید ابن حارثہ، زید ابن محمد اس وقت سے کہلانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا۔ پھر اللہ نے حکم نازل کیا کہ منہ بولے بیٹے اصل بیٹے نہیں ہوتے، نہ پردے کے احکام بدلتے ہیں، نہ وراثت کے احکام بدلتے ہیں۔ بچے کو اس کے والد کے نام سے ہی پکارو، اور جو کوئی ان کی کفالت کر رہا ہے یا جس کی گود میں بچہ پرورش پا رہا ہے، اسے بطور سرپرست، بطور مولا اور مالک، بطور آقا اس کا نام لو، لیکن والد وہی ہے جس کی یہ اصل اولاد ہے۔ یہ حکم نازل ہو گیا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں پہلا شخص ہے جو مسلمان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر میں بھی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آنے جانے کا یہ پیدل سفر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے مشکل گھڑیاں تھیں۔ ان میں بھی سیدنا زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مختلف صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگوں پر روانہ ہوتے تو مدینے کی انتظامات سونپا کرتے تھے۔ ان میں سے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں یہ فضیلت بھی متعدد مرتبہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں دسیوں مارکوں کا امیر لشکر بنا کر سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مہمات پر روانہ کیا، اور اللہ کی رحمت سے ہر موقع پر سیدنا زید سرخرو واپس پلٹے۔ قرآن پاک میں صحابی رسول ایک ہی ہیں جنہیں نام کے ساتھ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یہی زید ہیں۔ زے پر 10 نیکیاں، یہ پر 10 نیکیاں، دال پر 10 نیکیاں۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، سورہ احزاب کا حصہ ہے لفظ زید، جو نام ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کا رشتہ ام ایمن سے بھی کرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش ام المومنین کو اپنے نکاح میں لانے سے پہلے زید کا رشتہ ان سے کرایا۔ ہم بات کر چکے ہیں، بات بن نہ سکی، اور بالآخر زید نے زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، عدت گزری تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں آیت نازل کی، زید نے زینب سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، عدت گزر گئی ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زید کی مطلقہ کی آپ سے شادی کر دی ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، زید کے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا زینب بنت جحش کا، اس لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے زینب کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ یہ ایجاب تھا، یہی قبول تھا، یہی ولی کی اجازت تھی، یہی دونوں فریقوں کی اجازت تھی، یہی خطبہ نکاح تھا۔ یہ آیت اتری، یہی آیت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی وجہ بنی۔ محدثین بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، حسب میں، نسب میں، شکل میں، صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں اگر میری مد مقابل کوئی تھی تو وہ زینب بنت جحش تھی۔ حسب بھی عالی، نسب بھی عالی، مال اور دولت کی حیثیت بھی تھی، اور خوبصورت بھی تھی، اور اللہ رب العزت نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کی زوجات میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملنے والی ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف تھا آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون فوت ہوگی جو آپ سے ملے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطولکم یدن، جس کے ہاتھ تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں ہم یہ سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد ہاتھ کی حصی لمبائی ہے۔ ہم نے کانا اٹھایا، ہاتھ پیمائش کیے، اور ہاتھ ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے لمبا نکلا، تو ہم نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی زوجہ جن کی وفات ہوگی وہ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سب سے پہلے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ وہ ہم حیران ہو گئی، ہم بھی ٹھیک دیکھ رہی ہیں کہ پہلے زینب کی وفات ہوئی، اور رسول اللہ نے بھی ٹھیک کہا تھا کہ ہاتھ جو لمبے جس کے ہوں گے وہ سب سے پہلے وفات پائے گی۔ زینب کے ہاتھ تو لمبے نہیں تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ یہاں ہاتھوں سے مراد سخاوت ہے، ہاتھوں سے مراد سخاوت ہے۔ سخی کو اولو الایدی کہتے ہیں، ہاتھوں والا، اور بخیل اور کنجوس کو بے ہاتھ اور ٹنڈا کہتے ہیں عرب، کہ اس کے ہاتھ کا کیا فائدہ جو سخاوت ہی نہ کرتا ہو۔ تو ہم سمجھ گئی کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لمبے ہاتھ والی پہلے مجھ سے ملے گی، تو ہم سمجھ گئی کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت ہے، اور ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ ممتاز تھی اپنی سخاوت کی صفت میں۔ اور ان کی سخاوت کا انداز یہ تھا کہ وہ اجرت پر چادروں کی بنائی کر دیتی تھی، کڑھائی سلائی کا کام کر دیتی، گھریلو دستکاری کے کام کرتی تھی، اس پر جو مزدوری ملتی تھی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی۔ سخاوت زیادہ مال خرچ کرنا نہیں ہے، رزق لے کر ضرورت کی جگہ پر مال خرچ کر دینا ہے، بھوک پیاس برداشت کر کے۔ تو ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتی جو گھریلو دستکاریاں ہیں، اور اجرت لے کر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ۔ زید کی بیوی ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں، زید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ زید کے بیٹے اسامہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی۔ جب فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور چوری کا الزام ان پر ثابت ہوا، وہ چوری اس طرح تھی کہ وہ ایک رقم لی امانت میں، پھر مکر گئی۔ مقدمہ عدالت میں آ گیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی۔ بنو مخزوم معزز قبیلہ تھا، انہوں نے کہا ہماری بے عزتی ہو جائے گی، دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس سزا کو معاف کراؤ۔ انہوں نے کہا کس سے کہیں کہ جو رسول اللہ سے سفارش کرے؟ کہا گیا کہ اسامہ سے کہو جو رسول اللہ کے محبوب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں۔ اسامہ نے آ کر سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تم سفارش کرتے ہو کہ میں قائم نہ کروں؟ اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص الخاص تھے کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے طور پر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ زید ابن حارثہ کی شہادت جنگ معطا میں ہوئی، اور صورتحال یہ ہوئی کہ جب یہ لشکر 3000 کا مقام معطا پر پہنچا تو دشمن کی 2 لاکھ کی مسلح فوج وہ مقابلے کے لیے میدان میں پہلے اتر چکی تھی۔ 2 لاکھ کی فوج، شاید اللہ کی زمین پر
یہ اس نوعیت کا خوفناک پہلا واقعہ تھا، اور شاید اس کے بعد ایسا کبھی نہ ہوا، جن میں 1 لاکھ قاعدہ فوجی تھے جو حکومت کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور 1 لاکھ عوام الناس کا جمع غفیر جمع ہو گیا تھا، اور وہ جنگ کے لیے آمادہ تھے۔ یوں 2 لاکھ کے مقابلے میں یہ 3,000 کا چھوٹا سا لشکر گیا مقابلے کے لیے۔ تو مشاورت کی گئی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب کیا کریں۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجیں، آپ پیچھے سے اور کمک روانہ فرما دیں اور مجاہدین بھیجیں تاکہ کچھ زیادہ ہوں ہم اور جا کے لڑیں۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ واپس پلٹ جائیں، ایسے میں 2 لاکھ کے خلاف لڑنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ یہ باتیں ہوئی، بالآخر سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے تیسرے سربراہ کے طور پر آئے ہوئے تھے، آپ نے حکم فرمایا تھا کہ تمہارے امیر زید ہوں گے، زید کی شہادت ہو جائے تمہارے امیر جعفر ہوں گے، علی کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر جعفر کی بھی شہادت ہو جائے تو تمہارے امیر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بھی تھے، اور بڑے زبردست اشعار یہ کہا کرتے تھے، اور فتح عمرہ قضا کے موقع پر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی میں تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے، تو لوہے کی باڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر کے ساتھی آپ کے صحیح کرا رہے تھے، تو انہوں نے اشعار پڑھے اور ان اشعار میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے گھر میں یہ شعر پڑھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھنے دو، دشمن کو تمہارے تیروں کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی عبداللہ بن رواحہ کے شعروں سے تکلیف ہوتی ہے، جتنی عبداللہ بن رواحہ کے اشعار سے تکلیف ہوتی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، انہوں نے کہا کہ میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، تم جس شہادت کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، اب وہ شہادت اللہ نے تمہیں آنکھوں کے سامنے دکھا دی ہے، تو تم اب اس شہادت سے بھاگنے کی راہیں تلاش کر رہے ہو۔ تم اللہ کا نام لو جس مشن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روانہ کیا ہے، تم اللہ کا نام لے کر اس میں جنگ میں کود پڑو، فاتح ہو گئے تو غلبہ ملے گا، اموال غنیمت ملیں گے، دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت میں اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دے گا، اور اگر شکست کھائی اور نقصان اٹھایا اور شہادتیں پائی تو دنیا کی بجائے اللہ کی جنات کے وارث بن جاؤ گے، نہ یہاں کی فتح میں گھاٹا، نہ آخرت کی شہادت اور جنتوں میں کوئی گھاٹا ہے۔ اس لیے پیچھے نہ کسی کو بھیجو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان کرو، سارے مدینے کی کل آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تب بھی 2 لاکھ یہ مرد عورتیں ملا کر نہیں ہوتے۔ ہم طاقت کے زور پر تو لڑتے نہیں ہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ مدد کرے گا، تم میدان میں آؤ اور لڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے میدان میں جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ بڑی خون ریز جنگ ہوئی، اس میں کوئی 12 یا 9 صحابہ کرام کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے 3 تو اس لشکر کے امیر ہیں۔ زید ابن حارثہ کی شہادت ہو گئی، جعفر ابن ابی طالب کی شہادت ہو گئی، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کی پہلی جنگ ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید اور سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما حدیبیہ کی صلح کے بعد کی مسلمان ہوئے۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ پہلی جنگ ہو رہی ہے، جنگ موتا ہو رہی ہے۔ اس جنگ میں
یہ پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے۔ اس سے پہلے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی قیادت کیا کرتے تھے۔ جنگ احد میں یہی سالار جنگ تھے، اور جنگ بدر کے بعد بھی انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا، اور جنگ خندق میں بھی یہ سربراہوں میں سے تھے۔ جنگ بدر کے مبارزین میں سے یہ نہیں تھے۔ جنگ بدر میں بھی بہرحال کے مسلمانوں کے خلاف آئے تھے۔ آج پہلی دفعہ یہ مسلمانوں کی طرف سے مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ زید کی شہادت ہو گئی، جھنڈا جعفر نے سنبھالا، ان کے ہاتھ پر حملہ کیا گیا، ایک ہاتھ کٹا، جھنڈا گرنے سے پہلے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ پر حملہ ہوا، دوسرے ہاتھ کے کٹنے سے جھنڈا گرنے سے پہلے ہی کٹے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے علم اسلام کو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور ابھی اسی سال ہی ہجرت کر کے حبشہ سے مدینے آئے تھے، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے اسے سنبھالا، پھر ان پر حملہ ہوا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اب ایک مجاہد نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا اور کہا کہ میں نے قیادت سنبھالنے کے لیے جھنڈا نہیں اٹھایا، میں نے اس لیے اٹھایا کہ جھنڈا زمین پر نہ گرے، اور اس لیے اٹھایا کہ تم سوچ سمجھ کے کسی کو امیر بنا لو۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کس کے تربیت یافتہ ہیں، یہ کتنے پرعزم ہیں، یہ کتنے باہمت اور شجاع ہیں، 2 لاکھ کے مقابلے میں آتے ہیں، جنگ کے شعلے جاری ہیں، 3 قائدوں کی شہادت ہو چکی ہے، اعصاب برقرار ہیں، اعصاب مضبوط اور مستحکم ہیں، ہوش گم نہیں ہوتے، مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ آخر شاگرد کس کے ہیں، آخر زیر تربیت کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اپنے میں سے ایک امیر چن لو، انہوں نے کہا آپ ہی امیر بن جائیں۔ کہا میں میدان جنگ میں قیادت کا اہل نہیں ہوں، خالد ابن ولید کو امیر بنا لو۔ خالد نے کہا آپ امیر بن جائیں۔ کہا نہیں، آپ جنگی مہارتوں میں زیادہ قابلیت رکھتے ہیں، آپ امیر بن جائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کو سنبھالا، جنگ کے پینترے بدلے، جنگ کے سٹائل، اسلوب، انداز تبدیل کیے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی تکنیکیں کہتے ہیں آج بھی دنیا کی جو اچھی سپاہ ہیں انہیں سکھائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ قوت کے اعتبار سے ہمارا اور ان کا بیلنس نہیں ہے، تو انہوں نے اعصاب پر اثر ڈالنے کی کوشش کی، جس میں اللہ نے برکت ڈالی۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ یہ جنگ ایک دن کی نہیں ہے، 2-3 دنوں کی جنگ ہے، مسلسل جنگ ہے یہ، اور اس میں رات کو جنگ میں توقف ہو جاتا، صبح پھر جنگ شروع ہو جاتی، یوں سلسلہ چلا، اور 9 بندوں کی یا 12 بندوں کی شہادت کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ 2 لاکھ کے خلاف ان کا میدان میں اترنا ہی یہ دنیا کی حیران کن خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگی ماحول کو اس طرح بدلا کہ جنگ کے 5 حصے ہوتے تھے۔ جنگ کے 5 حصے: مقدمہ، فرنٹ پر لڑنے والے، مؤخرہ، پیچھے کی صفوں میں رہنے والے، میمنہ، دائیں طرف کے سپاہ، میسرہ، بائیں طرف کے سپاہ، اور قلب لشکر، درمیان میں جو لشکر کا دل ہے، مرکز ہے۔ یہ 5 حصے ہوا کرتے تھے لشکر کے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکنیک یہ بدلی کہ انہوں نے جو مقدمہ والے تھے انہیں پیچھے کر دیا، جو پیچھے والے تھے انہیں آگے کر دیا، جو دائیں والے تھے انہیں بائیں کر دیا، جو بائیں والے تھے انہیں دائیں کر دیا۔
گویا دشمن کے سامنے چہرے بدل گئے، دشمن کے سامنے چہرے بدل گئے۔ ظاہر ہے اپنے اپنے مد مقابل کے خلاف ہر طبقہ لڑ رہا تھا، تو دشمن کو یہ لگا کہ شاید ان کی کمک آ گئی ہے، شاید ان کی کمک آ گئی ہے۔ بندے تو اور ہیں جو پہلے نہیں دیکھے تھے، حالانکہ وہ وہی تھے لیکن جگہیں بدل دی گئی تھیں، جگہیں بدل دی گئی تھیں۔ اور یہ تکنیکیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بکثرت اپنایا کرتے تھے۔ جنگ یمامہ میں بھی خالد ابن ولید نے اسی طرح کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ فتح نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا دیکھتے ہیں لشکر میں کہاں جھول ہے، کہاں کمزوری ہے۔ انہوں نے ہر قبیلے کو الگ الگ کر دیا، اسے الگ الگ جھنڈا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کا جھنڈا بلند ہے اور کس کا جھنڈا نیچے گرتا ہے۔ تو یوں لوگوں نے لڑائی کی اور اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام یہ کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ کچھ سپاہ کو پیچھے بھیجا کہ وہ پیچھے سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور گرد و غبار اس قدر اڑے کہ دشمن دیکھے اور دشمن پر ہیبت طاری ہو، دشمن پر ہیبت طاری ہو۔ دشمن نے اڑتی ہوئی گرد و غبار کو دیکھا اور جنگ کے دوران بدلے ہوئے چہروں کو دیکھا تو وہ 3 دنوں سے یا 2 دنوں سے تھک تو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کمک آ گئی ہے، 3000 نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا تھا اور تازہ دم آ گئے ہیں، تو اب ہم ان کے خلاف کیسے لڑیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے زبردست حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حملہ ہوا اور اسی جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی۔ اور کہتے ہیں ایک بھالا میرے ہاتھ میں تھا، آخر میں اس کے ساتھ لڑتا رہا۔ 9 تلواریں ٹوٹی تو دشمن کے کتنے بندے مرے ہوں گے آپ اندازہ لگا لیں۔ ایک اگر فرد ایک تلوار کو ٹوٹنے میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، دشمن کے نقصان کا کوئی اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں ہزاروں دشمنوں کا قلع کما ہوا ہوگا، کیونکہ یہ انتہائی خون ریز معرکہ ہوا تھا۔ جب زوردار جنگ لڑی اور جنگ کے اختتام پر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے پلٹنے کا حکم دیا۔ روٹین میں جیسے جنگ ختم ہوتی تھی پیچھے ہو جاتے تھے، پھر مقابلے میں آتے تھے۔ پیچھے پلٹے، کچھ اور پیچھے لے گئے، کچھ اور پیچھے لے گئے۔ دشمن نے دیکھا واپس جا رہے ہیں تو اعصاب پر اتنی ہیبت طاری ہو چکی تھی، انہوں نے کہا نہ رسک نہ لو، پنگا نہ لو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، لگتا ہے یہ کوئی جنگی پینترا بدل رہے ہیں اور ان کا پیچھا کرو گے تو تمہیں گھیر کر ماریں گے۔ اس لیے وہ دیکھتے رہے اور یہ صحیح سلامت 3000 کے لشکر کو لے کر واپس مدینے پہنچے، 3000 کے لشکر کو لے کر واپس مدینے پہنچے۔ ایک جنگ ہے عہد نبوی میں جس کی لائیو خبریں آسمانوں سے وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہی، اور جو نتیجے کی باقاعدہ خبر ہے وہ بعد میں پہنچی۔ بندہ جب بتانے کے لیے آیا، رپورٹ دینے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ سبحان اللہ، اس جنگ کی لمحہ بلمحہ خبریں جبریل علیہ السلام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ تو صحابہ اکرام سے کتنی محبت کرتا ہے، ان کے قدموں کی خبریں تو جبریل کو لمبے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کے سفر کرا کے ان کے قدموں کی، ان کی چالوں کی، ان کے اقدامات کی، ان کی شہادتوں کی باقاعدہ اطلاعات تو رحمت للعالمین کو مدینے پہنچاتا ہے۔ تیرے لیے یہ کتنے خاص ہے، تیرے لیے یہ کتنے اہم ہیں، تو کتنا قدردان ہے، تو ان کی وفاداریوں کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کی اطلاعات تو خود کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں لگتا ہے تجھے یہ اچھے لگتے ہیں، ہم تیری وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی تیری وجہ سے اچھے لگتے ہیں۔ ہمیں اسی بنیاد پر ہماری بخشش فرما کر
ہمارے لیے بھی جنتوں کا فیصلہ۔ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پریشانی اور بے چینی ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ الرایۃ زید فاصیبا، میرے بچے، میرے بھائی، میرے ساتھی زید ابن حارثہ نے قیادت کو سنبھالا، جنگ لڑی، اللہ نے زید کو شہادت نصیب فرمائی، آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اخذها جعفر فاصیبا، پھر جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کو سنبھالا، جعفر کی بھی شہادت ہو گئی، اور پھر عبداللہ ابن رواحہ نے قیادت کو سنبھالا اور عبداللہ بن رواحہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ غمگین ہے، افسردہ ہے، پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اخذها سیف من سیوف اللہ، پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے قیادت کو سنبھالا اور اللہ رب العزت نے اس کی قیادت میں فتح نصیب فرما دی ہے۔ آپ نے خوشخبری دی، جعفر کے گھر والوں کو اطلاع ملی تو گھر میں رونے کی، صدمے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ ایک شخص نے آ کر بتایا کہ آل جعفر رو رہے ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے، جعفر کے سارے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، جعفر کے پوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اشباط خلقی و خلقی، جعفر آپ میری شکل میں بھی مجھ جیسے ہیں اور آپ میرے خلق میں بھی مجھ جیسے ہیں۔ سخاوت کا یہ عالم تھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آئے نا، رہے تو تھوڑے دن ہی، رہے تو تھوڑے دن ہی، پھر شہادت ساتھ ہی ہو۔ مسافری میں زندگی کٹ گئی، مسافری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کی زندگی کٹ گئی۔ 690 میں حبشہ گئے اور 7 ہجری میں 14 سال بعد حبشہ سے مدینے آئے، اور 7 ہی میں یا 8 میں شہادت، یا 8 میں جنگ موطا میں شہادت ہو گئی۔ اپنا وطن ملا ہی نہیں، جب چھوڑا مکہ 2 ہجرتیں کر کے تیار، 2 کٹے ہوئے بازوں کے بدلے 2 جنات کے پر لینے والا اور جنت میں اللہ کی مرضی سے اڑنے اور انجوائے کرنے والا جعفر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے بڑا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ صفہ سے جاتے ہوئے مہمانوں کو ساتھ لے جاتے، گھر میں ان کی ضیافت کرتے تھے۔ آج ہم سے کہا آؤ بھائی گھر چلتے ہیں، ہم خوشی خوشی آ گئے، گھر میں ہمیں بٹھایا، پیغام بھیجا کچھ ہے تو لاؤ، مدرسے سے طلبہ کو لایا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کچھ نہیں ہے، کہا شہد والی کپی، کہا شہد ختم ہے، کپی پڑی ہے، کہا وہی لاؤ اور چھری بھی بھیج دو۔ کپی لائے، کپی کو چھری کے ذریعے کاٹا، ہمارے سامنے رکھا کہ اس پر شہد لگی ہوئی ہے، نچوڑ کے اس کو جتنا بھی نکالا جائے پھر بھی بچ گئی ہے، اسی میں سے چاٹ لو میاں، خالی واپس نہ جاؤ۔ یہ سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بس کفایت کرتے ہیں، میں نے تینوں پہلے جو جنگ موطا کے شہداء ہیں ان کا تذکرہ ضمناً میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور باقی کچھ بات انشاءاللہ کل